والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے اندر مسلم شریف کی روایت آپ حضرات کی خدمت میں تقریباً 4-5 جمعوں سے پیش کی جا رہی ہے. اس حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت تمیم ابن اوس داری رضی اللہ عنہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. تو حضرات صحابہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ کس کے ساتھ خیر خواہی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ، حکام کے ساتھ خیر خواہی. ان چاروں چیزوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے. 5ویں چیز کا بیان چل رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. چنانچہ اسی عنوان کو تفصیل سے بتانے کے لیے ایک صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آپ کی خدمت میں سنائی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 3 باتوں پر بیعت کی. پہلی بات، میں نے اس بات پر بیعت کی کہ میں نماز ہمیشہ قائم کرتا رہوں گا. بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ. چونکہ ابتدا میں نماز ہی کی بڑی اہمیت تھی اور نماز ایسی عبادت ہے کہ سب پر برابر یکساں طور پر فرض ہوتی ہے. اونچ نیچ نہیں، غریبی امیری نہیں، ہر طبقے کے لوگوں پر نماز فرض ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جو بیعت کی ہے علی اقام الصلاۃ، میں نماز قائم کروں گا. اسلام کی بنیادی باتوں میں 5 چیزیں ہیں. ان میں سے جو دوسرے نمبر پر چیز ذکر کی گئی ہے، گئی ہے، وہ نماز ہی کو قائم کرنے کو بتایا گیا ہے. 5 چیزیں ہیں. 1. نماز. 2. روزہ. 3. حج. 4. زکوٰۃ. 5 چیزیں ہیں. 1. نماز. 2. روزہ. 3. حج. 4. زکوٰۃ. 5 چیزیں ہیں. 1. نماز. 2. روزہ. 3 حج. 4 زکوٰۃ. 5 چیزیں ہیں. 1. نماز. 2. روزہ. 3 حج. 4 زکوٰۃ. 5 چیزیں ہیں. 1. نماز. 2. روزہ. 3 حج. 4 زکوٰۃ. 5 چیزیں ہیں. 1. نماز. 2. روزہ. 3 حج. 4 زکوٰۃ. 5 چیزیں ہیں. 1. نماز. 2. روزہ. 3 حج. 4 زکوٰۃ. 5 چیزیں ہیں. 1. نماز. 2. روزہ. 3 حج. 4 زکوٰۃ. 5 چیزیں ہیں. 1. نماز. 2. روزہ. 3 حج. 4 ز
میرے دوستوں بزرگوں، اگرچہ اس روایت میں اصل بات کچھ اور کہنی ہے، اس ضمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آج ہمارا معاشرہ نمازوں کے سلسلے میں جتنی غفلت برت رہا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو معاف فرمائے۔ ذرا ہم 2-4 منٹ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سوچیں، ابھی لاک ڈاؤن کی جو ابتدائی مدت ہے، شروع کا جو وقت ہے، کیا منظر تھا، کیا ماحول تھا۔ سارے گھر میں مردوں کی بھی جماعتیں ہو رہی ہیں، خواتین بھی شریک ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ رہے ہیں، جوان بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا ایسا ماحول ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا نہیں؟ بتلائیے اس وقت نمازوں کے اہتمام پر کس چیز نے ہمیں مجبور کر دیا تھا؟ ڈر، بیماری کا ڈر، ہر طرف بیماری کی ہوا چل رہی تھی، خوف و وحشت کا ماحول تھا۔ صرف ایک شہر کی بات نہیں تھی، پورے عالم کی بات تھی۔ تو ہمارا معاشرہ، مسجدیں بند، بازار بند، اسکول بند، کالج بند، فلاں بند، فلاں بند، لیکن کتنا شاندار ماحول بن گیا تھا گھروں کے اندر کہ 5 نمازیں ہر فرد پڑھ رہا ہے، مرد بھی پڑھ رہا ہے، عورت بھی پڑھ رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے لاک ڈاؤن ان لاک نہ ہوتا تو ہی اچھا تھا، لوگ کم از کم گھروں میں اسی طرح سے نمازیں پڑھتے رہتے۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم نے جو لاک ڈاؤن میں جو نمازیں پڑھی ہیں، میری بات غلط ہو تو میں واپس لیتا ہوں، اور صحیح سمجھ میں آتی ہے تو ہضم کر لیں، وہ کوئی کمال نہیں، کمال نہیں ہے وہ۔ ہم نے جو لاک ڈاؤن کی مدت میں نمازیں ادا کی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال ہی نہیں۔ کمال کب ہے؟ گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، ساری دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر جب مسجدیں کھل گئی، اللہ کا گھر کھل گیا، دربار خدا بندی کھل گئی، اب یہاں آ کر نماز پڑھیں، یہ کمال کی بات ہے۔ ماحول میں آدمی کام کرتا ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ ماحول سے ہٹ کر کام کرے، یہ کمال کی چیز ہوتی ہے۔ مدرسے میں بچے یونیفارم کیسا پہنتے ہیں؟ آپ نے کسی مدرسے میں دیکھا ہوگا، کیا وہاں بچے ٹی شرٹ، جینس پینٹ، اسکرٹ، پلاں ایسے، جی خواتین ہو یا مرد ہو، ان کا یونیفارم، ان کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ بھائی سر پہ ہمیشہ ٹوپی ہوتی ہے، کرتا پاجامہ میں ہوتے ہیں، ٹخنے سے اوپر ان کا پاجامہ ہوتا ہے، یہی تو ان کا لباس ہوتا ہے۔ لیکن وہ کمال نہیں ہے، چونکہ اس جگہ اگر رہنا ہے تو اس کو ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم وہ یہ کہے کہ میں جینس پینٹ پہنوں گا، میں ٹی شرٹ پہنوں گا، میرے ہیئر اسٹائل کو دکھانے کے لیے میں ٹوپی نہیں پہنوں گا، میں فلاں طریقے سے رہوں گا، اس کو راستہ باہر کا دکھائیں گے کہ ادھر سے چلا جا، تجھے یہاں رہنے کا حق نہیں۔ مدرسے میں وہاں تو ماحول ہے، اس کو تو ویسا ہی لباس پہننا پڑے گا۔ کمال کہاں ہے؟ وہی طالب علم کالج میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے عصری درگاہوں میں پڑھ رہا ہے،
وہاں کسی پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ تم ایسا ہی لباس پہن کر آؤ، اسی طریقے کا تمہارا لباس ہو، تمہاری وضع قطع ایسے ہو، وہاں کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں. لیکن وہاں اگر کوئی سر پہ ٹوپی پہن کر، کرتا پاجامہ پہن کر مسنون صالحین کی لباس میں جاتا ہے، وہ کمال. کیوں؟ وہاں ماحول وہ نہیں ہے. وہاں جینس پینٹ ٹی شرٹ مختلف آزادانہ لباس کا ماحول ہے. وہاں اگر کوئی آدمی مسنون اور صالحین کا لباس پہن کر جاتا ہے، وہاں اس کا کمال. لوگ معاف کیجئے گا اپنے اعتبار سے کیسے بھی ہوں، لوگ اپنے اعتبار سے کیسے بھی ہوں، لیکن اپنا امام اچھا ہونا چاہیے. امام کیسا ہو؟ اس کی وضع قطع صحیح ہو، اس کے چہرے پر ایک مشت داڑھی ہو، اس کا ہر اعتبار سے کیریکٹر اخلاق اچھے ہوں، تبھی چل کر لوگ امام کو ہضم کرتے ہیں. ورنہ اگر اس کے اندر تھوڑا بھی فرق ہو جاتا ہے تو لوگ اسے امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے یہ 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی. آدمی گھر میں ہے، کہاں جائے گا؟ گلیاں بند ہیں، سڑکیں بند ہیں، چوراہوں پر پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے، بیماری کا خوف ہے، گاڑی چھین لینے کا اندیشہ ہے، ہر طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ مصیبتوں کی ٹوٹ رہے ہیں. گھر میں پڑا ہوا ہے، آذان کی آواز بھی دھیمی دھیمی کان پر پہنچ رہی ہے. اب کیا کرے گا؟ چلو ساتھ پڑھیں گے، جیسے آیا جیسے جس قدر بھی ہو نمازیں پڑھ رہے تھے. لیکن اب سڑکیں کھل گئی، مسجدیں کھل گئی، سارے پرابلم تقریباً حل ہو گئے. اب آواز پہلے کے مقابلے میں بلندی کے ساتھ دی جا رہی ہے، کانوں پر ٹکرا رہی ہے. اب ہمارا دل مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی نماز ہمیں جنت میں کیا لے جائے گی؟ ایسی نماز ہمیں روزی میں کیا برکت دلائے گی؟ ایسی نماز ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں کہاں سے پوری کرائے گی؟ مجبور ہو کر جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ قبول کر کے اس کو بھی ذریعہ اور بہانہ بنا کر روزیوں کے دہانے کھول دے، اسے تو اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن مجبوری کا نام، اسے ہم دینداری کہہ دیں، اسے ہم نمازی کا لیبل لگا لیں، اسے ہم بہت ہی شاندار سمجھ لیں کہ لاک ڈاؤن میں ہم ایسا 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 کر رہے تھے. ارے یہ تو مجبوری کا درجہ تھا. اب آ جائیے مجبوری سے باہر ہو کر. اب جو نمازیں مسجد میں ہوں گی وہ کمال درجے کی ہوگی. اس میں یقیناً خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی. وہ کمال کی چیز ہے. آج جب تک مسجدیں نہیں کھل رہی تھی، ہر محلے سے لوگ سینہ تان کر یہ برابر نہیں، وہ برابر نہیں، یہ ایسا وہ ایسا، مسجدیں بند کر دیے، ٹھیکہ لگا کر بیٹھ گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ہم کو روکا جا رہا ہے، ٹوکا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے. کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ زمین نگل گئی، آسمان نگل گیا ہم لوگوں کو. کہاں چلے گئے؟ ایک دروازہ کھلا ہے تو چاروں طرف سے شور. میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے علاقے میں ایسے ہوا. زبردستی ہم پڑھیں گے، ہم کریں گے، کس کو جواب دینا ہے ہم دیں گے، فلاں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں، آپ کے نماز کے ساتھ تعلق کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن اب کہاں گیا وہ جذبہ؟ آپ کے لیے تو اب دروازے کھلے ہوئے ہیں. کون روک رہا ہے؟ اب کون منع کر رہا ہے؟ کہاں نماز کی پابندیاں؟ ہر مسجد میں سروے کیجئے فجر کی نماز میں کیا عالم ہے. میرے دوست
دوستوں بزرگوں، لوگ کہتے کہ اس لاک ڈاؤن کی مدت میں کہ مسجد کے میناروں سے اذان کی آوازیں کم کر دی گئی، مسجدوں کو بند کر دیا گیا، ایسا کر دیا گیا، ویسا کر دیا گیا، اور آج ہم اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے اور ہم میٹھی نیند لے کر سو رہے ہیں۔ کیا ہم سے بڑا کوئی خدا کا باغی اور ہم سے بڑا کوئی اس گھر کا دشمن ہو سکتا ہے؟ ہم غور کریں، آج ہمیں ہماری نیندیں محبوب ہیں، مسجدوں کو ہم نے ویران کیا ہے، مسجدوں کو سنسان ہم نے کیا ہے۔ کہاں چلے گیا ہمارا جذبہ؟ اقامت صلاح، جوان ہو بوڑھے ہو، جی سب کو نماز ایک ساتھ ہے۔ اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں کہ جو پہلے سے نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں وہ اپنے اندر بیداری پیدا کریں، وہ اپنے اندر چینجب لائیں، اور آج سے نیت کر لیں کہ جب تک جسم میں ہوش ہے، حواس ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا کہ میں نماز قائم کرتا رہوں گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے جو مال دے رکھا ہے اس مال کا حساب لگا کر میں زکات دوں گا۔ زکات کی ادائیگی اس مرتبہ عام طور پر لوگوں کا معمول ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنے مال کا حساب لگا کر زکات نکالتے تھے۔ مختلف دنیا بھر سے، خاص طور پر ملک کے کونے کونے سے، ہر جگہ ہمارے علاقے میں بھی سفرا مدرسے کے سفیر حضرات آتے تھے، اور خود ہر آدمی کے جس پر زکات ہوتی تھی وہ اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہوتا تھا، محتاج ہوتا تھا، اس کے پاس پہنچ کر اپنی زکات کی رقم اس کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایک ماحول تھا، لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس ماحول میں بڑی کمی آئی۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے اہتمام کیا ہو، اپنے مال کا حساب لگا کر زکات کی ادائیگی کی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے، چونکہ ہر طرف سے تجارتی اعتبار سے بہت ہی بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تھے کہ لوگ جو بالکل کم درجے کے ہیں وہ تو کھانے پینے کے لیے ترس گئے تھے، اور مڈل کلاس کے اور مختلف لوگوں کی ان کے حساب سے پریشانیاں لاحق تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ زکات کی ادائیگی میں ابھی ہمارا حساب باقی ہو، تو اس لیے اب فوراً اس کو بیٹھ کر حساب لگا کر جتنا ہمارے ذمہ باقی ہے علل تک زکات دینے سے اللہ کے یہاں بچ نہیں سکتے ہیں۔ اندازے سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ حساب لگا کر زکات کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ تیسری جو بیعت کی تھی اصل بات وہی تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی خدمت میں اس کو عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب